ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم ٹامس ہارڈی کے جس ناول کو ڈسکس کریں گے اس کا ٹائٹل ہے ٹیس آف دا ڈربرویلز۔ اس ناول کا فل ٹائٹل ہے ٹیس آف دا ڈربرویلز اے پیور وومن فیتھفلی پریزنٹڈ۔ یہ ناول 1891 میں پبلش ہوا اور ٹامس ہارڈی نے اس پر 1888 میں کام کرنا شروع کیا تھا۔ یہ بیسیکلی ایک سوشل ناول ہے جس میں ویسکس میں 1870s کا ماحول دکھایا گیا ہے۔ اس ناول کا بیسک تھیم ہے فیٹ، یعنی انسان کی تقدیر یا انسان کا مقدر۔ اس ناول کا سینٹرل کریکٹر ایک لڑکی ہے جس کا نام ٹیس ہے۔ اس کی زندگی کے 16 ایئر سے لے کر 23 ایئرز تک کے حالات کو اس ناول میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کی ٹوٹل 7 فیزز ہیں۔ فرسٹ فیز چیپٹر نمبر 1 سے لے کر چیپٹر نمبر 11 تک کنسسٹڈ ہے اور اس فیز کا نام ہے دا میڈن۔ چیپٹر نمبر 1 میں 2 فیملیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک فیملی ہے ڈربرویلز اور دوسری فیملی ہے ڈربی فیلڈ۔ جان ڈربی فیلڈ جو کہ درمیانی عمر کا ایک ہاکر ہے، وہ اپنے گھر کی طرف واپس جا رہا ہوتا ہے جو کہ میرلٹ گاؤں میں واقع ہے، تو راستے میں اس کی ملاقات ایک پارسن سے ہو جاتی ہے جس کا نام ٹرنگھم ہے۔ وہ جان ڈربی فیلڈ کو سر جان کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ اس پر جان ڈربی فیلڈ حیران ہو جاتا ہے اور وہ اس پارسن سے اس کی وجہ پوچھتا ہے، تو پارسن اسے جواب دیتا ہے کہ ابھی حال ہی میں اسے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ ڈربی فیلڈ نہیں بلکہ ڈربیویل فیملی سے تعلق رکھتا ہے جو کہ ایک بہت ہی ریسپیکٹیبل فیملی تھی، اور یہ سر پیگن ڈربرویل کی اولاد میں سے ہے جو کہ ولیم دا کانکرر کی آرمی میں شامل ہو کر اس کی طرف سے بہت سی جنگوں میں شامل ہوئے تھے۔ اور وہ اسے کہتا ہے کہ اگر یہ جو نوابی ہے یعنی نائٹ ہوڈ ہے، اگر یہ وراثتی چیز ہے تو اسے سر جان کہہ کر مخاطب کرنا چاہیے، کیونکہ اگرچہ اب وہ غریب ہے لیکن وہ ایک نواب خاندان سے یعنی ڈربرویل فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اب چونکہ ڈربرویل فیملی تقریباً ختم ہو گئی ہے، اس لیے اس کے چیدہ لوگ ہی بچے ہیں اور وہ ان میں سے ایک ہے۔ اس پر جان ڈربی فیلڈ بہت خوش ہوتا ہے اور وہ فوراً تکبر میں آ جاتا ہے۔ وہ ایک لڑکے کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس کی ٹوکری اٹھا کر لے جائے، لیکن لڑکا اس پر انکار کر دیتا ہے۔ جان ڈربی فیلڈ اسے انعام کا لالچ دیتا ہے اور اس پر وہ لڑکا رضامند ہو جاتا ہے۔ اس فرسٹ چیپٹر میں 2 کریکٹرز کو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے۔ فرسٹ ہے جان ڈربی فیلڈ اور سیکنڈ ہے پارسن ٹرنگھم۔ اور یہاں پر ایک جگہ کا ذکر ہے یعنی میرلٹ ایک گاؤں کا ذکر ہے جہاں پر جان ڈربی فیلڈ اپنی فیملی کے ساتھ رہائش پذیر ہے۔ اور اس چیپٹر میں ہمیں فیٹ کا تصور ملتا ہے، تقدیر کا تصور ملتا ہے کہ جان ڈربی فیلڈ ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، لیکن تقدیر کی وجہ سے، قسمت کی وجہ سے وہ اب بہت غریب ہو چکا ہے۔ اور یہاں پر ہمیں انگلش سوسائٹی میں یعنی انگلینڈ کی سوسائٹی میں کلاس ڈسٹنکشن کا بھی تھیم ملتا ہے کہ لوگ کس طرح سے اعلیٰ رتبے کی وجہ سے لوگوں کی عزت کرتے ہیں اور لوگ اعلیٰ رتبے کا ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ چیپٹر میں مے ڈے ڈانس کا ذکر ملتا ہے، یعنی تمام لڑکیاں اور عورتیں وائٹ کلر کا گاؤن پہن کر مے ڈے ڈانس میں شرکت کرتی تھیں اور انہوں نے ہاتھوں میں ولو کی شاخیں اور وائٹ فلاورز پکڑے ہوئے تھے۔ ان لڑکیوں میں ٹیس ڈربی فیلڈ بھی شامل تھی جو کہ جان ڈربی فیلڈ کی بیٹی تھی۔ ٹیس اگرچہ دوسری لڑکیوں کی نسبت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی معصومیت پائی جاتی تھی۔ جب لڑکیوں نے دیکھا کہ ٹیس کا باپ یعنی جان ڈربی فیلڈ بڑے شاہی طریقے سے بگی پر سوار ہو کر آ رہا ہے تو لڑکیوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، جس پر ٹیس کو بہت غصہ آیا اور اس نے لڑکیوں کو ڈانٹا کہ وہ اس کے باپ کا مذاق کیوں اڑا رہی ہیں۔ ٹیس اگرچہ زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ عالمانہ قسم کی تقریر کرنا جانتی تھی۔ اس مے ڈے ڈانس کے دوران 3 لڑکے بھی شامل ہوئے تھے، جن میں سے ایک کا نام اینجل کلیئر تھا، دوسرے کا نام فیلکس اور تیسرے کا نام کتبرٹ تھا۔ ان میں اینجل نے ٹیس کے ساتھ ڈانس تو نہیں کیا، لیکن اس کی سب سے زیادہ توجہ کا مرکز ٹیس ہی بنی رہی تھی۔
اگرچہ اس کی خواہش تھی کہ وہ ٹیس سے ڈانس کا ذکر کرے، لیکن اس میں جرأت نہ پیدا ہو سکی کہ وہ اسے ڈانس کی آفر کرے، کیونکہ اسے ٹیس ایک درمیانے درجے کی اچھی لڑکی محسوس ہوئی۔ ڈانس پارٹی کے بعد اینجل کو اس بات کا پچھتاوا تھا کہ اس نے ٹیس سے اس کا نام کیوں نہیں پوچھا۔ اس چیپٹر میں دو کیریکٹرز کا ذکر ہے، ایک تو جان ڈربی فیلڈ کی بیٹی ٹیس ڈربی فیلڈ کا ذکر ہے، اور دوسرا اینجل اور اس کے بھائیوں یعنی فیلکس اور کیتھبرٹ کا ذکر ملتا ہے۔ اینجل اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اس کے والدین تو اسے چرچ کی تعلیم دلانا چاہتے تھے، لیکن اس نے اس سے انکار کر دیا تھا۔ اس چیپٹر میں بھی ہمیں کلاس ڈیفرنس ملتا ہے، یعنی ٹیس ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہے اور اینجل کی فیملی ایک مذہبی فیملی ہے جو کہ اپنے بچوں کو بھی مذہبی تعلیم دلا کر چرچ کی چار دیواری میں ہی محدود رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 3 میں ٹیس کے بہن بھائیوں اور اس کے گھر کی حالت کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب ٹیس ڈانس پارٹی سے یعنی مے ڈے ڈانس سے واپس آتی ہے، وہ اپنی ماں کو سب سے چھوٹے بچے کو سلاتے ہوئے دیکھتی ہے۔ ٹیس کی ماں کو ٹیس کا ڈانس پارٹیز میں جانا اچھا لگتا ہے، لیکن ٹیس ڈانس کو ایک وقت کا ضیاع ہی تصور کرتی ہے۔ ٹیس کی ماں کے چہرے پر ابھی بھی جوانی کے کچھ اثرات موجود ہیں، لیکن اب اس کی خوبصورتی مدھم ہوتی جا رہی ہے۔ ٹیس کی ماں اس بات پر بہت خوش ہوتی ہے کہ اس کے ہسبینڈ کو آج پارسن نے بتایا تھا کہ ان کا تعلق ڈربر ویلز فیملی کے ساتھ ہے۔ وہ یہ بات خوشی سے ٹیس کے ساتھ شیئر کرتی ہے اور اس بات پر توقع لگا لیتی ہے کہ اب ان کی زندگی میں اچھے حالات آنے والے ہیں۔ وہ ٹیس کو یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کے باپ کے دل کے ارد گرد بہت زیادہ فیٹس یعنی چربی جمع ہو گئی ہے اور 10 سال کے اندر اندر اب اس کی ڈیتھ ہونے والی ہے، اور اب وہ رولیورز کے ہاں ایک شراب خانے میں گیا ہوا ہے، اور کل اس نے شہد کے چھتے لے کر شہر بھی روانہ ہونا ہے تاکہ انہیں فروخت کر سکے، کیونکہ یہی ان کا ارننگ کا یعنی کمائی کا سورس ہے۔ اس کے بعد ٹیس کی ماں اس کے باپ کو بلانے کے لیے اس کے پیچھے جاتی ہے، لیکن جب وہ واپس نہیں آتی تو ٹیس اپنے بھائی ابراہم کو ان کے پیچھے بھیجتی ہے، لیکن جب وہ بھی نہیں آتا تو ٹیس خود ان کے پیچھے انہیں بلانے کے لیے چلی جاتی ہے۔ اس چیپٹر میں ہمیں ٹیس کی ماں سے انٹروڈیوس کروایا گیا ہے اور اس کے بہن بھائیوں اور اس کے گھر کے حالات کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ رولیورز ان یعنی ایک شراب خانے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس چیپٹر میں ہمیں پاورٹی یعنی غربت کا تھیم ملتا ہے اور اپنی سروائیول کے لیے ہارڈ ورک یعنی بہت سخت مشقت کا تھیم ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اولڈ بیلیفز بھی ملتے ہیں، یعنی ٹیس کی ماں کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ اس پر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتی ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں فالس ایکسپیکٹیشنز یعنی جھوٹی توقعات کا تھیم بھی ملتا ہے کہ غریب آدمی ایک چھوٹے سے واقعہ سے بہت بڑی بڑی امیدیں وابستہ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 4 میں رولیورز ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ پورے گاؤں میں ایک ہی شراب خانہ ہے، اور جیسے ہی ٹیس کی مدر وہاں جاتی ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کو دیکھتی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے بہت زیادہ تکبر اور فخر کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ڈربرویل فیملی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور وہ یہ بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ ایک ڈربرویل فیملی کے ہاں وہ اپنی بیٹی ٹیس کو کام کرنے کے لیے بھیجے گا کیونکہ وہ لوگ ان کے رشتہ دار ہیں۔ وہاں سے آنے کے بعد یہ لوگ رات 11 بجے سوتے ہیں اور صبح کے وقت ٹیس کے باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس لیے وہ شہد فروخت کرنے شہر نہیں جا سکتا، اور ٹیس کو اپنے چھوٹے بھائی ابراہم کے ساتھ رات 2 بجے اس مقصد کے لیے اپنی کیریج یعنی بگی پر سوار ہو کر جانا پڑتا ہے۔ راستے میں ابراہم اور ٹیس آپس میں یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ستاروں پر بھی زمین کی طرح ہی زندگی کا وجود قائم ہے۔ ٹیس کہتی ہے کہ کچھ دنیائیں اچھی ہیں اور کچھ بہت بری ہیں، اور وہ لوگ اس بری زمین پر رہتے ہیں، یعنی چونکہ ان کی اپنی زندگی خراب ہے اس لیے انہیں یہ زمین ہی خراب سیارہ دکھائی دیتی ہے۔ اچانک ان کی بگی کو ایک جھٹکا لگتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی بگی ایک میل کارٹ کے ساتھ ایک چھکڑے کے ساتھ ٹکرا گئی ہے، اور ان کا گھوڑا جس کا نام پرنس تھا فوراً اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ٹیس یہ سمجھتی ہے کہ یہ ساری کی ساری غلطی اس کی اپنی تھی، لیکن اس کا بھائی ابراہم کہتا ہے کہ یہ اس لیے ہوا ہے کہ وہ ایک منحوس ستارے یعنی زمین پر رہتے ہیں۔ ٹیس ڈری سہمی گھر جاتی ہے، لیکن اس کے پیرنٹس اس کی اس بات کو برداشت کر لیتے ہیں کہ پرنس یعنی ان کے گھوڑے کی ڈیتھ میں ٹیس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے گاؤں کے ایک
کسان کی مدد سے یہ بی ہائیو، یہ شہد اور چھتے کاسٹر برج لے جاتے ہیں اور اس کے بعد گھوڑے کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ اس چیپٹر میں بھی ہمیں فیٹ کا تصور ملتا ہے، یعنی ان کا حادثہ ہو جانا محض تقدیر اور قسمت کی وجہ سے ہی تھا، جس کی وجہ سے ان کے برے حالات آ گئے۔ اور اس چیپٹر میں ہمیں ان کے گھوڑے یعنی پرنس کا کریکٹر بھی شو کیا گیا ہے، اگرچہ وہ ایک جانور ہے لیکن ان کی ارننگ کا ایک بہت بڑا سورس تھا۔ چیپٹر نمبر 5 میں بیان کیا گیا ہے کہ ٹیس کو گھوڑے کے مرنے پر بہت زیادہ افسوس تھا اور وہ اس کے لیے اپنے آپ کو قصوروار سمجھتی تھی، اس لیے اس شرمندگی کو ختم کرنے کے لیے اپنی ماں کے کہنے پر ڈربرویل فیملی میں کام کرنے پر رضامند ہو جاتی ہے۔ اس کی ماں اسے بتاتی ہے کہ ڈربرویل فیملی کی عورت بہت اچھی ہے اور وہ چیز کے علاقے میں رہتے ہیں۔ وہ ٹیس سے کہتی ہے کہ وہ اس عورت کے پاس جائے اور اسے اپنی رشتہ داری کا ثبوت دے اور اس سے مدد کرنے کی ریکویسٹ کرے۔ جیسے ہی ٹیس ڈربرویل فیملی کے ہاں جاتی ہے تو وہاں اسے سیاہ رنگت والا ایک شخص دروازے پر ملتا ہے جس کا نام ایلک ڈربرویل ہے۔ وہ ٹیس سے کہتا ہے کہ اس کی ماں بلائنڈ ہو چکی ہے، یعنی اسے نظر نہیں آتا اور وہ کافی بیمار ہے، اس لیے وہ ٹیس سے نہیں مل سکتی۔ پہلی ملاقات میں ہی ٹیس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ایلک اچھا آدمی نہیں ہے، کیونکہ پہلی ملاقات میں ہی وہ اس کے ساتھ فلرٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس سے کس کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ وہ گفٹ کے طور پر اسے پھول پیش کرتا ہے، اس کے بالوں میں پھول سیٹ کرتا ہے اور اسے پھلوں کی ایک ٹوکری بھی گفٹ کرتا ہے۔ جب ٹیس گھر واپس آ رہی ہوتی ہے تو اس کے ہاتھوں میں پھلوں کی ٹوکری اور جو پھول ہوتے ہیں اس پر وہ اپنے ہمسایوں کے سامنے شرمندگی سی محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ اس چیپٹر میں ایلک ڈربرویل کا کریکٹر دکھایا گیا ہے اور یہ شو کیا گیا ہے کہ اصل ڈربرویل ٹیس تھی، کیونکہ اس کا کریکٹر اچھا تھا، اور ایلک ڈربرویل ایک فالس ڈربرویل تھا کیونکہ اس کا کریکٹر اچھا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اس چیپٹر میں چیز نامی جگہ کا ذکر کیا گیا ہے جہاں پر ڈربرویلز فیملی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اس چیپٹر میں لسٹ اور سیکچویلٹی کا بھی تھیم ملتا ہے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 6 میں بیان کیا گیا ہے کہ جیسے ہی ٹیس گھر واپس جانے کے لیے ٹرینٹریج کراس سے نکلتی ہے تو ارد گرد کے لوگ اس کے پھولوں پر تبصرہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ گھر داخل ہوتی ہے اس کی ماں اسے بڑی ایکسائٹڈ ہو کر ملتی ہے اور ٹیس اپنی ماں کو وہ لیٹر دکھاتی ہے جس پر مسز ڈربرویل نے لکھا ہے کہ اب اسے اس گھر میں ملازمت مل گئی ہے اور اس کے ذمے پولٹری فارم کا کام لگایا گیا ہے، یعنی وہ مرغیوں کی دیکھ بھال کا کام کرے گی۔ اور اس کے ساتھ ٹیس اپنے پیرنٹس کو یہ بھی کہتی ہے کہ اگرچہ انہوں نے تو اسے کام کی آفر کی ہے لیکن اس کا ان کے ہاں جانے کو دل نہیں کرتا، لیکن وہ اس کی وجہ بتانے سے قاصر ہے کیونکہ وہ ایلک کا رویہ نہیں بتانا چاہتی۔ جب ٹیس ڈربرویلز کے ہاں نہیں جانا چاہتی تو ایلک خود اسے لینے آ جاتا ہے۔ ٹیس کی ماں کو وہ ایک اچھا مرد دکھائی دیتا ہے اور وہ اپنے دل میں یہ منصوبہ بنا لیتی ہے کہ کاش ٹیس کی اس کے ساتھ شادی ہو جائے، لیکن ٹیس اپنے پیرنٹس کے سامنے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہے، لیکن اس کے پیرنٹس اسے سمجھاتے ہیں کہ اسے اس کے ساتھ چلے جانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اس چیپٹر میں ایلک کی ماں یعنی مسز ڈربرویل کا تعارف کروایا گیا ہے اور ٹرینٹریج کراس جگہ کا تعارف کروایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس چیپٹر میں ویمن ایکسپلائٹیشن کا تھیم ہمیں ملتا ہے کہ عورتوں پر، لڑکیوں پر کس طرح سے زبردستی اپنی مرضی کو مسلط کیا جاتا ہے، اور غریب گھرانوں کی شادی کے متعلق پیرنٹس کی پیسیمزم یعنی مایوسی کا تھیم بھی ہمیں ملتا ہے۔ چیپٹر نمبر 7 میں بیان کیا گیا ہے کہ اگلے دن ٹیس کی ماں اسے ڈانٹتی ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے اور باقاعدہ تیار ہو کر ڈربرویل فیملی کے ہاں چلی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بار بار اسے یہی نصیحت کرتی ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ ایلک کو امپریس کرے اور اس کے ساتھ شادی کر لے۔ جب وہ گھر سے ایلک کے ساتھ روانہ ہوتی ہے تو اس کے بہن بھائی بہت زیادہ روتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 8 میں بیان کیا گیا ہے کہ جب ٹیس ایلک کے ساتھ ٹرینٹریج کی طرف روانہ ہوتی ہے تو ٹیس بہت زیادہ ڈری ہوتی ہے اور اسے مزید خوفزدہ کرنے کے لیے ایلک اپنے گھوڑے کی رفتار پہاڑوں کی جانب بہت تیز کر دیتا ہے۔ ٹیس خوف کے عالم میں ایلک کا بازو تھام لیتی ہے، اس پر ایلک خوش ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ اپنا بازو اس کی کمر میں ڈال لے تاکہ وہ گھوڑے کو اچھے طریقے سے قابو کر سکے، لیکن ٹیس اس پر انکار کر دیتی ہے
وہ کہتا ہے کہ وہ اس شرط پر گھوڑے کی سپیڈ آہستہ کرے گا، ایک تو وہ اس کی کمر میں اپنا بازو ڈال دے اور دوسرا یہ کہ وہ اسے کس کرنے دے۔ ٹیس خوف کے عالم میں اسے اجازت دے دیتی ہے کہ وہ اس کے چیک پر یعنی اس کے گال پر کس کر لے۔ جیسے ہی وہ اسے کس کرتا ہے تو ٹیس اپنے رومال کے ساتھ اپنے فیس کو صاف کرتی ہے۔ اس پر ایلک کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ گھوڑے کی سپیڈ مزید تیز کر دیتا ہے۔ ٹیس کو غصہ آتا ہے اور وہ گھوڑے سے اتر کر پیدل چلنا شروع کر دیتی ہے۔ اس چیپٹر میں ہمیں ہراسمنٹ کا تھیم ملتا ہے کہ کس طرح سے امیر لوگ غربا کی بیٹیوں کو سیکشولی ہراس کرتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 9 میں ٹیس کی ڈربرویل فیملی میں ڈیوٹی کا ذکر ملتا ہے کہ وہ پولٹری فارم کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لیتی ہے۔ ایلک کی ماں یعنی مسز ڈربرویل ٹیس کو سیٹی بجانے کا کہتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر اسے وسل کرنا نہیں آتا تو وہ ڈیلی اس کی پریکٹس کیا کرے۔ جب ٹیس کو سیٹی بجانا نہیں آتی تو ایلک اسے کہتا ہے کہ وہ اسے سیٹی بجانے کا فن سکھا سکتا ہے۔ چیپٹر نمبر 10 میں چیز بورو یعنی ایک مارکیٹ کا ذکر ملتا ہے جو کہ اس قصبے سے تھوڑے ہی فاصلے پر واقع ہے۔ وہاں پر لوگ ویکلی بیسز پر جاتے ہیں۔ ایک دن ٹیس بھی ان کے ساتھ وہاں چلی جاتی ہے۔ وہاں پر ڈانس بھی ہوتا ہے لیکن ٹیس اس ڈانس میں شرکت نہیں کرتی۔ واپسی پر ایلک اسے آفر کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہی گھر چلی جائے، لیکن ٹیس وہاں پر موجود 2 بہنوں کے ساتھ واپس جانا چاہتی ہے جن میں سے ایک کا نام کارل ڈارچ ہے اور اس کا نک نیم کوئین آف سپیڈز ہے، اور اس کی دوسری سسٹر کا نام نینسی ہے اور اس کا نک نیم کوئین آف ڈائمنڈز ہے۔ کارل ڈارچ نے اپنے سر پر پھلوں کی ٹوکری اٹھائی ہوئی ہے جس میں سے پھلوں کا جوس نیچے ٹپک رہا ہوتا ہے۔ باقی لڑکیاں کار کی اس حالت کو دیکھ کر اس پر ہنسنا شروع کر دیتی ہیں جن میں ٹیس بھی شامل ہوتی ہے۔ اس پر کار کو غصہ آتا ہے اور وہ باقی لڑکیوں کو چھوڑ کر صرف ٹیس کے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن ٹیس اسے اگنور کرتی ہے۔ ٹیس کی شرمندگی کو دیکھ کر ایلک وہاں آ جاتا ہے اور دوبارہ سے ٹیس کو آفر کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ چلی جائے۔ جب ایلک ٹیس کی ان لڑکیوں سے جان چھڑوا کر واپس آتا ہے تو کارل ڈارچ کی ماں اس پر ہنسنا شروع کر دیتی ہے اور اسے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ٹیس ایک مشکل سے نکل کر دوسری مشکل میں مبتلا ہونے والی ہے، یعنی اس لڑائی سے تو اس کی جان چھوٹ گئی ہے لیکن اب ایلک اس پر کوئی حملہ ضرور کرے گا۔ اس چیپٹر میں ہمیں 2 مزید کریکٹرز دکھائے گئے ہیں۔ یہ دونوں سسٹرز ہیں، ایک کا نام کارل ڈارچ اور دوسری کا نام نینسی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں چیز بورو جگہ کا بھی تعارف کروایا گیا ہے۔ چیپٹر نمبر 11 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ راستے میں ٹیس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ایلک نے اس کی ہیلپ کی ہے اور وہ اس کو تھینکس بھی بولتی ہے، اور ایلک اس پر اسے سوال کرتا ہے کہ وہ اسے کیوں ناپسند کرتی ہے اور اسے کیوں نہیں کس کرنے دیتی۔ اس پر ٹیس اسے کہتی ہے کہ وہ اسے پسند ہی نہیں کرتی۔ دن بھر کی مصروفیت سے ٹیس کو بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور اسے نیند بھی آ رہی ہوتی ہے۔ وہ ایلک کے کندھے پر سر رکھ کر سونا چاہتی ہے۔ ایلک اپنے گھوڑے کو روک دیتا ہے اور ٹیس کو سپورٹ دیتا ہے تاکہ وہ آسانی سے ریسٹ کر سکے، لیکن ٹیس اسے پیچھے دھکیل دیتی ہے، لیکن پھر بھی ایلک اسے سپورٹ دیتا ہے اور ٹیس کو مزید گہری نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن ٹیس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ایلک اصل راستے پر نہیں چل رہا بلکہ ایک لمبے راستے سے گھر کی طرف جا رہا ہے، اور وہ چیز کے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ گھنے جنگلات ہیں۔ ٹیس کو اس بات پر غصہ آتا ہے اور وہ ایلک سے کہتی ہے کہ وہ اسے گھوڑے سے اتار دے، وہ خود ہی پیدل گھر پہنچ جائے گی۔ ایلک اسے ایک اوور کوٹ دے دیتا ہے اور ٹیس وہ پہن کر پیدل چلنا شروع کر دیتی ہے۔ ٹیس کو خوش کرنے کے لیے ایلک اسے بتاتا ہے کہ اس نے اس کے باپ کے لیے ایک نیا گھوڑا خرید لیا ہے اور وہ اسے گفٹ کر دے گا، لیکن ٹیس اس کی بات پر خوش نہیں ہوتی بلکہ اس سے علیحدہ ہو کر تنہا ہی چلنا شروع کر دیتی ہے، لیکن چلتے چلتے وہ تھک جاتی ہے اور وہیں سو جاتی ہے، اور جیسے ہی ایلک ٹیس کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے وہ موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے اور ٹیس کو سیڈیوس کر دیتا ہے، یعنی اس کا ریپ کر دیتا ہے۔ یہاں پر اس ناول کی فرسٹ فیز یعنی اس کے فرسٹ 11 چیپٹرز کمپلیٹ ہوئے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی سیکنڈ فیز کو ڈسکس کریں گے۔ ٹیس آف دا ڈربرویلز سے ریلیٹڈ تمام لیکچرز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر
ٹیسٹ آف دا ڈربر کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔